بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2070 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51 تا 57، 51 to 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم پھر، انکم یقیناً تم، ایہا الضالون اے گمراہ ہو، المکذبون جھٹلانے والو، لآکلون البتہ کھانے والے ہوگے، من شجر درخت سے، من زقوم تھوہر کے، فمالئون پھر بھرنے والے ہوگے، منہا اس سے، البطون پیٹ، فشاربون پھر پینے والے ہوگے، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتے پانی سے، فشاربون پھر پینے والے بھی، شرب الہیم پیاسے اونٹوں کے پینے، ہادا یہ ہوگی، نزلہم ان کی مہمانی، یوم الدین روز قیامت، نحن خلقناکم ہم نے ہی پیدا کیا تمہیں، فلولا تصدقون پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اے جھٹلانے والے گمراہ، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا اور سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ ان 7 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے جھٹلانے والے گمراہو، تمہیں ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے۔ دوسری بات، پھر اسی سے تمہیں اپنے پیٹ بھرنے ہوں گے۔ تیسری بات، اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ چوتھی بات، پینا بھی اس طرح جیسے کہ وہ اونٹ پیتا ہے جسے پیاس کی بیماری ہو۔ پانچویں بات، جزا و سزا کے دن یہ ہوگی ان لوگوں کے مہمانی۔ چھٹی بات، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی انہی جھٹلانے والوں اور انکار کرنے والوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اے جھٹلانے والوں، اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو، تمہیں وہاں جہنم میں کھانے کے لیے زقوم کا پھل دیا جائے گا کہ جب وہ تمہارے پیٹ میں جائے گا تو تمہاری ساری آنتوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دے گا، پھر بھی تمہیں اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ اس درخت کا تذکرہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62، 62 اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 43، 43 میں بھی کیا گیا۔ وہاں پر اس پھل کی کیفیت بھی بیان کر دی گئی تھی کہ وہ کتنا بدنما اور بدبودار ہوگا، لہذا وہی انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ پیاس محسوس کریں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ چونکہ وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو وہ پانی پئیں گے جیسے کہ کوئی پیاسا اونٹ پیتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اس طرح ان ظالم مجرموں کی خاطرداری، مہمان نوازی قیامت کے روز کی جائے گی، اس لیے کہ وہ دنیا میں ایسے بدترین کام کرتے تھے۔ تو جس نے جیسا کیا اس نے ویسا پایا۔ چونکہ ان مشرکین کا یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو ان کے اسی عقیدے پر رد کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب تم کچھ نہ تھے اور تمہارا وجود تک نہ تھا تو ہم ہی نے تمہارا وجود بخشا، اس کے بعد ہم نے تمہارے سامنے سب کچھ بیان کیا اور تمہاری رہنمائی و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا۔ انہوں نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا،
مگر ان سب کے باوجود تم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، حالانکہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے وہ اسی رب کا کہا ہوا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو پھر اس پیدا کرنے والے کی بات کو تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس رب کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا، کیا پھر سے تمہیں زندہ کرنا مشکل کام ہے؟ حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ تو جس رب کے لیے تمہیں پہل پیدا کرنا ہی مشکل نہیں تھا، تو پھر پیدا ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مگر تم ہو کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہو۔ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کھولو اپنے دماغوں کو، سمجھو اس حقیقت کو کہ آخرت اپنی حقیقت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دنیا کے اندر جو کچھ اعمال اچھے کیے ہوں گے اس کی جزا پروردگار دے گا، یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور بدلہ دے گا پروردگار خود قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔